اکثر لوگ کسی نوع کے معدوم ہونے کو اچانک اور کبھی کبھار ہونے والا واقعہ تصور کرتے ہیں، مگر حقیقت میں معدومیت ایک معمول کا عمل ہوتی ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ فار نیچر کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 10,000 انواع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، مگر WWF کا کہنا ہے کہ معدوم ہونے والے جانوروں کی حقیقی تعداد حتمی طور پر معلوم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہمیں اب تک یہی معلوم نہیں کہ دنیا بھر میں کتنی انواع پائی جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ان چند جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ کبھی کرۂ ارض پر بھرپور طریقے سے پائے جاتے تھے لیکن اب یہ معدوم ہو چکے ہیں۔ مس وارڈن کا ریڈ کولوبس حال ہی میں معدوم ہو جانے والے اس درمیانے سائز اور سرخ بالوں والے بندر کو سن 2000 کی دہائی کے اوائل سے معدوم تصور کیا جاتا ہے۔ گھانا اور آئیوری کوسٹ کی سرحد پر رہنے والا مس وارڈن کا ریڈ کولوبس سب سے حیرت انگیز جانوروں میں سے ایک تھا، کیونکہ اس کے انگوٹھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ بڑے گروپوں کی صورت میں اونچے درختوں کے اوپری حصوں میں رہنے والا یہ نرم مزاج جانور انسان کی جانب سے جنگلات کی کٹائی کے سبب اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے پر مجبور ہوا۔ جب جنگلات سکڑنے لگے تو ریڈ کولوبس کے گروہ بھی چھوٹے ہوتے گئے، جس سے ان کے لیے شکاری جانوروں کا خطرہ بھی بڑھا اور آپس میں افزائش نسل کے سبب جینیاتی کمزوریاں بھی فروغ پانے لگیں۔ یانگتزی ریور ڈولفن بیجی کہلانے والی چین کے یانگتزی ریور ڈولفن دنیا کے قدیم ترین ممالیہ جانوروں میں سے ایک تصور کی جاتی تھی۔ سن 2006 میں معدوم قرار دی جانے والی یانگتزی ریور ڈولفن ایک پھیکے خاکستری رنگ کی ممالیہ تھی جو سمندر میں تیرتے اپنے کزنز کے مقابلے میں نسبتاً کم پروکار دکھائی دیتی تھی۔ اس کے سادہ سے جسم کے نیچے انتہائی ارتقاء یافتہ ایکو لوکیشن سسٹم موجود تھا، جو کہ دیگر ڈولفنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ برتر تھا۔ اس کا یہ نظام اتنی باریکی سے کام کرتا تھا کہ یہ اکلوتی مچھلی تک کی لوکیشن معلوم کر سکتی تھی، مگر اس کی یہی حساسیت اس کے لیے اس وقت خطرہ بنی جب دریا میں چھیروں کی کشتیوں، کنٹینرز بردار جہازوں، ٹرالروں اور انسانوں کی پھیلائی گئی آلودگی سے بھر گیا۔ کیریبین موکسل خطہ کیریبین کا یہ مقامی دریائی بچھڑا کسی زمانے میں وسطی امریکہ کے مشرقی کنارے، جنوبی امریکہ کے شمالی ساحلوں اور خلیج میکسیکو میں پایا جاتا تھا، مگر ان کی چربی میں پائے جانے والے تیل کے حصول کے لیے ان کا بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا۔ چونکہ ان کی غذا بننے والی مچھلیوں کے بے تحاشا شکار کی وجہ سے بچ جانے والے دریائی بچھڑوں کے لیے خوراک کی کمی ہو گئی تھی، انہیں آخری مرتبہ سن 1952 میں جمیکا اور نکاراگوا کے قریب سرانیلا کنارے کے قریب دیکھا گیا تھا۔ الاباما پکٹو یہ معصوم سے نظر آنے والا سیپ سن 2006 تک امریکی ریاست الاباما کے دریائے موبائل میں پایا جاتا تھا۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ یہ سور کے پیر جیسا دکھائی دیتا تھا، مگر یہ آلودہ دریا کا پانی فلٹر کیا کرتا تھا، مگر آلودگی پھر اتنی زیادہ ہو گئی کہ پکٹو اسے مزید نہ جھیل پایا۔ اس ننھی سی مخلوق کے خاتمے نے پانی کے بارے میں کئی تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، جو فیکٹریوں کے زہریلے مادوں سے آلودہ ہو رہا تھا اور دریا کے ساتھ رہنے والے افریقی امریکی برادری میں ہلاکت انگیز بیماریوں کا سبب بن رہا تھا۔ ڈوڈو سب سے مشہور مگر معدوم پرندہ ہونا شاید ایک عجیب سا اعزاز ہو، مگر ڈائناسور کے علاوہ ڈوڈو ایک طویل عرصے سے معدوم ہو چکی ایسی نسل ہے جسے سبھی جانتے ہیں۔ کارٹون کردار ڈیفی ڈک جیسے دکھائی دینے والا یہ پرندہ کسی زمانے میں جزیرہ موریشس پر رہا کرتا تھا۔ اڑ نہ سکنے والے اس پرندے کے فطرت میں کوئی شکاری نہیں پائے جاتے تھے۔ جب انسان موریشس تک پہنچے تو اپنے ساتھ دیگر جانور اور گوشت کے لیے اپنی بھوک بھی اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ان کے سامنے ڈوڈو زیادہ عرصے تک باقی نہ رہ سکے۔ آخری ڈوڈو 18ویں صدی کے اوائل میں ہلاک ہوا۔ اسٹیلر سیکاؤ یہ سمندری گائے میناٹی اور ڈوگونگ کی طرح ہی نظر آتی، مگر یہ ان سے کہیں زیادہ بڑی ہوا کرتی تھی۔ اسٹیلر کی سمندری گائے کا سائز تو 9 میٹر تک بھی ہو سکتا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ شکار اور ان کے غذائی ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے ڈوڈو کے معدوم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد ہوا۔ بیچارے کواگا کی غیر معمولی خوبصورتی ہی اس کی معدومیت کی وجہ بنی۔ اس دلاویز افریقی جانور کا سامنے کا آدھا حصہ زیبرا کی طرح دھاری دار تھا، مگر یہ دھاریاں پیچھے کی جانب مٹتی مٹتی ختم ہو جاتی اور پچھلا حصہ گھوڑے کی طرح سادہ اور بھورا ہوتا۔ اس کی حیران کن وجہ کی وجہ سے اس کا اس قدر غیر قانونی شکار کیا گیا کہ یہ معدوم ہوتے گئے۔ ان میں سے آخری سن 1880 کی دہائی میں قید میں ہلاک ہوا۔ ختم ہو جانے والی زبردست انواع میں سے زیادہ تر ان جانوروں سے قریب تر تھیں جنہیں ہم آج جانتے ہیں، مگر بس تھوڑی سی عجیب و غریب ہوا کرتی۔ مثال کے طور پر میمت کو دیکھیں جو بالوں سے ڈھکے ہوئے کسی عظیم الجثہ ہاتھی کی طرح لگتے ہیں۔ اسی طرح آئرش ایک یا آئرش ہرن آج موجودہ ہرن جیسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ 2 میٹر تک بلند ہو سکتے ہیں، جبکہ ان کے سینگوں کا پھیلاؤ 3.6 میٹر تک ہوتا۔ ان کا خاتمہ تقریباً 7700 سال پہلے ہوا اور ممکنہ طور پر اس کی وجہ شکار اور تبدیل ہوتا ہوا موسم بنا۔ سفید دم والے عقابوں کو 20ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ میں تقریباً معدومیت تک پہنچا دیا گیا تھا، مگر زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ تقریباً 2 میٹر تک پروں کا پھیلاؤ رکھنے والے اس شاندار پرندے کا برطانیہ میں کئی سال تک بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا، مگر خوش قسمتی سے سفید دم والے عقاب یورپ میں دیگر جگہوں پر بستے تھے اور انہیں برطانیہ میں دوبارہ متعارف کروانا ممکن ہو سکا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।